کہ حضرت عبد المطلب خوشبو سے مہکتے رہتے تھے. ان سے کستوری جیسی بڑی ہی دلاویز خوشبو آتی تھی اور نور محمدی مقدس پیشانی میں چمکتا رہتا تھا. قریش جب بھی قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ صبیر پر لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتے کہ وہ انہیں ان کی برکت سے بارش عطا فرمائے. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کی برکت اور وسیلہ سے انہیں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش سے سیراب کر دیتے تھے. اس دور میں 2-4 افراد ہی تھے جن کے فکر و نظر کا قبلہ درست تھا. ان میں سے ایک حضرت عبد المطلب بھی تھے. اپنی اولاد کو حکم دیتے تھے کہ ظلم و زیادتی نہ کریں. انہیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب دیتے اور پست حرکتوں سے روکتے تھے. ان سے ایسی باتیں بھی منقول ہیں جن کا حکم قرآن و حدیث نے دیا. مثلاً یہ کہ جو نظر مانی ہے اسے پورا کیا جائے، محرم خواتین کے ساتھ نکاح سے اجتناب کیا جائے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے پرہیز کیا جائے، شراب اور بدکاری کو حرام جانا جائے، برہنہ حالت میں کعبہ شریف کا طواف نہ کیا جائے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی قوت ارادی، توکل و اعتماد اور حوصلہ مندی کا اظہار اس وقت بھی ہوا جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس موقع پر بڑے تدبر و شعور، حلم و حوصلہ اور استقلال و استقامت سے حالات کا سامنا کیا اور قوم کو ہراساں نہ ہونے دیا، اور ثابت کر دیا کہ وہ ایک با تدبیر حکمران اور صاحب بصیرت سردار ہیں.